الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنا کے بعد میں نے کلام پاک کی جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھم جھم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو تربت پہ جاؤ پیروں کی. اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو تربت پہ جاؤ پیروں کی. قضا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی. قضا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی. اور اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور جب ان کے قدم بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، جب ان کے قدم بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے درمیان جمادی الاخری کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی کئی ایسی تاریخیں ہیں جن تاریخوں کو، جن دنوں کو اللہ کے ولیوں سے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے جو ہے نسبت ہے. جمادی الاخری جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے احمد آباد کی سرزمین کے اوپر خدا کا نور برس رہا ہے. جیسے ہی جمادی الاخری کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے
احمد آباد کی سرزمین کے اوپر قطب عالم اکابر اولیاء شہنشاہ اولیاء حضرت محمد سراج الدین عرف شاہ عالم بابا کا عرش شروع ہو جاتا. پہلی تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک حضرت شاہ عالم بابا کا بڑی شان و شوکت کے ساتھ احمد آباد کی سرزمین پر عرس جو ہے وہ منایا جاتا ہے. حضرت شاہ عالم بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عالم یہ ان کا لقب ہے. ان کا اصل نام محمد سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اصل نام محمد ہے. جب ماں باپ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، آپ کو پہلے ان کے ماں باپ کے بارے میں بتا دوں. حضرت شاہ عالم کے والد حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی جو ہے ولی ہیں، اور شاہ عالم بابا کی جو ماں ہے والدہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی ولیہ ہیں. آپ کبھی بھی بے وضو نہیں رہتے تھے، ہمیشہ آپ جو ہے با وضو ہی رہا کرتی تھی. شاہ عالم بابا کی والدہ ماجدہ ماں، اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ آگے قطب عالم حضرت شاہ عالم بابا کے والد کا مصلی رہتا تھا، تو قطب عالم بابا کے مصلی کے بیچ میں ان کی ماں کا مصلی لگا کرتا تھا. یہ گھر کا ماحول اس طرح تھا کہ ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی پھر جو ہے نیک ہوتی ہے. آج باپ کو سدھرنا نہیں ہے، اور باپ کیا چاہتا ہے؟ میری اولاد نیک ہو جائے. آج باپ کو جو ہے شراب پینی ہے، لیکن اولاد کے بارے میں کیا چاہتا ہے؟ میری اولاد اچھی ہو جائے. آج باپ کو سدھرنا نہیں ہے، باپ کے جوا کھیلنا ہے، لیکن اولاد کے بارے میں کیا سوچتا ہے کہ میری اولاد اچھی ہو جائے. آج باپ کو حرام کام کرنے ہیں، لیکن اولاد کے بارے میں کیا سوچتا ہے کہ میری اولاد جو ہے اچھی ہو جائے. یاد رکھیے، دھتورے کے اوپر کبھی گلاب کا پھول نہیں کھلا کرتا. دھتورے کا جو جھاڑوا ہوتا ہے کانٹے دار، تو اس دھتوروں کے اوپر اگر آپ یہ چاہیں گے کہ گلاب نکل آئے تو گلاب نہیں آئے گا، دھتورے پر دھتورا ہی آئے گا. گلاب کی درخت کے اوپر ہی آئے گا. کہنا یہ چاہتا ہوں، جب تک باپ سدھرے گا نہیں، اولاد جو ہے سیدھے راستے پر نہیں آئے گی. اگر آپ کو اپنی اولاد کو سدھرنا ہے تو پہلے ہمیں جو ہے دھتورے سے گلاب کا پھول بننا پڑے گا، پھر ہماری اولاد جو ہے خود جو ہے صحیح راستے پر آ جائے گی. حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہاں جب حضرت شاہ عالم بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہونے والی تھی، یعنی جب آپ کا جنم ہونے والا تھا، تو اس کی ایک دن پہلے، ایک رات پہلے قطب عالم بابا کے خواب کے اندر سرکار دو جہاں تشریف لاتے ہیں. سرکار
یہ عطا فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پہلا لباس میرا عطا کیا ہوا اسے پہنانا۔ حضرت شاہ عالم بابا رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ عالم بابا جب پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے۔ یہ حضرت شاہ عالم بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان ہے، اور آپ کی شان کے آپ کے بدن کے اوپر سب سے پہلا لباس وہ ڈالا گیا جو رسول پاک نے آپ کے والد کو خواب کے اندر عطا کیا تھا۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو یہ شان ہے کہ آپ چند قدم چلتے احمد آباد میں، چند قدم فجر کی نماز کے بعد اگر آپ چلتے تو چند قدم کے اندر آپ مکہ شریف کے اندر احمد آباد سے پہنچ جاتے ہیں۔ کرامت اسی کو کہتے ہیں جو عقل کے خلاف ہو، یعنی جو عقل کے اندر نہ آئے اسے ہی جو ہے کرامت کہتے ہیں۔ بندوں کی بات دماغ کے اندر جو سمجھ میں نہ آئے اسے ہی کرامت کہتے ہیں۔ ہم یہ سوچ میں پڑ جائیں چند قدم میں مکہ میں اللہ کا ولی چاہے تو یہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے ولی کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہوتا ہے، اللہ کی اتنی عطا ہوتی ہے ان کے اوپر، وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ ارے اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ جب حضرت قطب عالم جن کا مزار احمد آباد میں وٹوا شہر کے اندر ہے، وٹوا جو علاقہ ہے وہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے، اور آج بھی وہ چیز وہاں پر تبرک کے طور پر، زیارت کے طور پر اس کو رکھا گیا ہے۔ آگے بتا رہا جب آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھے حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، تو جب تہجد کے لیے اٹھے آپ تو راستے میں آپ کو ٹھوکر لگی، کوئی چیز آپ کے قدموں کے اندر ٹکرائی اور آپ کی زبان سے نکلا پتھر ہے، لکڑا ہے، کنکر ہے، لوہا ہے، نہ جانے کیا ہے، یہ آپ کی زبان سے نکلا۔ صبح جب ہوئی مریدوں کی ان کے اوپر اس چیز کے اوپر نظر پڑی جس سے آپ ٹکرائے تھے، تو وہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ چیز وہ بنتی گئی، یعنی آپ نے کہا کہ پتھر ہے تو وہ پتھر ہوتا گیا، آپ نے کہا کنکر ہے تو کنکر کا بھاگ اس میں ہوتا گیا، آپ نے کہا کہ لوہا ہے تو اس کے اندر لوہا جو ہے جوائنٹ ہوتے گیا، آپ نے کہا کہ لکڑا ہے تو وہ لکڑا ہوتا گیا، آخر میں آپ نے کہا نہ جانے کیا ہے تو وہ نہ جانے کیا ہے، وہ چیز بھی جو ہے اس کے اندر آ گئی، اور وہ پتھر ٹائپ کا لکڑے اس کو ہم یہی کہیں گے کہ نہ جانے کیا ہے، کیونکہ آج بھی آپ کے مزار کے اوپر وہ چیز موجود ہے۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی بابا کے مزار پر جو لوگ بھی جاتے ہیں تو وہاں پر وہ چیز موجود ہے، اور اس کی ایک خاص کرامت یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اپنے دل کے اندر ہے اتنا سائز، ٹھیک ہے اتنا سائز، یہی سائز ہے، لیکن آپ نے دل میں کوئی نیت کی کسی کام کے لیے کہ میرا وہ کام پورا ہونے والا ہے یا نہیں، وہ نیت دل میں رکھ کر اگر آپ کا وہ کام پورا ہونے والا ہوتا ہے اور اس کو آپ اٹھاؤ گے، پتھر ٹائپ کا، لکڑے ٹائپ کا، نہ جانے کیا ہے ٹائپ کا، جب اس کو آپ اٹھاؤ گے تو اگر آپ کا کام ہونے والا ہوتا ہے، آپ کی نیت پوری ہونے والی ہوتی ہے تو وہ چیز آپ سے آسانی کے ساتھ اٹھ جائے، اور اگر آپ کا کام نہیں ہونے والا ہوتا ہے تو کتنے بھی باڈی بلڈر ہو وہ آپ سے اٹھ نہیں پائے گا۔ تو آج بھی
ریسرچ کرنے کے لیے لے گئے ہیں اور آج بھی ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کو صرف اتنا ہی پتا چلا کہ ایک طرف جو ہے لکڑے کا حصہ ہے، ایک طرف جو ہے پتھر کا حصہ ہے، ایک طرف لوہے کا حصہ ہے، جس کے بارے میں قطب عالم سرکار نے فرمایا تھا نہ جانے کیا ہے۔ آج وگیانک بھی جو ہے ریسرچ کرنے کے باوجود بھی جو ہے دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی جو ہے اس نہ جانے کیا ہے کے بارے میں جان نہیں سکے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہوتی ہے کہ جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی کے گھر کے اندر جو کھانا بنانے والی تھی، باورچی، نوکرانی، ولیوں کے دربار کے اندر جب بھی جاؤ ادب کے ساتھ جاؤ، دل صاف ہونا چاہیے، ذہن صاف ہونا چاہیے اور ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ کے اندر جایا جائے، کیونکہ ان کی ایک نگاہ جب پڑتی ہے تو پنجرے میں رہنے والا طوطا بھی حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اور ایک نگاہ پڑتی ہے تو حافظ قرآن پھر جو ہے طوطا وہ اپنی روح کو جو ہے اپنے جسم سے جدا بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ حضرت شاہ عالم بابا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت آپ کر رہے تھے، حافظ قرآن تھے، تلاوت کرتے کرتے آپ وجد کی حالت میں جب آپ نے اس طوطے کے اوپر نظر ڈالی تو جو پنجرے کے اندر طوطا تھا، آپ کی نظر ڈالنے کی برکت سے اللہ نے اس طوطے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اور جب بھی آپ تلاوت کرتے صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ وہ طوطا جب حضرت شاہ عالم بابا رحمت اللہ تعالی علیہ تلاوت کرتے اور تلاوت کرتے 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 اس آیت کو چھوڑ کر اس جیسی دوسری آیت کے تلاوت کر لیتے تو یہ طوطا پنجرے میں سے ان کو لقمہ دیتا۔ یہ طوطے کی شان تھی۔ اور ایک دن آپ تلاوت کر رہے تھے اور اسی وجد کی حالت میں جب آپ نے اس پر نظر ڈالی تو اس طوطے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آج بھی حضرت شاہ عالم بابا رحمت اللہ تعالی کے مزار کے پاس، وہاں مزار جہاں پر ہے، اس طوطے کی قبر آج بھی موجود ہے۔ وہ حافظ قرآن طوطے کی قبر، اس کا مزار آج بھی جہاں پر موجود ہے۔ لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ گھر کے اندر ایک نوکرانی تھی، باورچی تھی، جو ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بناتی تھی۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد جب آپ احمدآباد کی سرزمین کے اوپر چل رہے تھے، چند قدموں ہی آپ چلے تھے، چند قدم ہی آپ چلے تھے، چند قدموں چل کر چند لمحوں کے اندر آپ مکہ شریف کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کی نظر جو ہے ایک ساحل پر پڑی ہوتی ہے کہ مکہ کی صحن کے اندر بیٹھا تھا۔ اللہ کے ولی جو ہے دلوں کا حال جانتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں دلوں کا راز جانتے ہیں۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی کی نظر جب اس مکہ شریف کی صحن کے اندر بیٹھے ہوئے شخص پر پڑی تو آپ نے اس کی دل کی کیفیت جان لی، آپ نے اس کے دل
تو کام سے پہلے ہی اس نے کہا کہ حضور مکہ کی شہر میں جو بیٹھا ہے اس کے لیے کھانا بنانا ہے نا۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہ سنا تو آپ کو تعجب ہوا کہ ابھی تو میں نے اسے کچھ بتایا نہیں ہے، اسے کیسے پتا چل گیا؟ آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے عرض کی حضور یہ میں آپ کو بات بھی بتاؤں گی، پہلے اس بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ اس نے روٹی بنائی، خادمہ نے روٹی بنائی۔ دیکھیے کرامت اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے دماغ کے اندر سمجھ میں نہ آئے۔ عقل جس کو تسلیم نہ کرے اسے ہی کرامت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ عقل جس کو تسلیم نہ کرے اسے ہی کرامت کہتے ہیں۔ خادمہ نے روٹی بنائی اور ہاتھ میں روٹی لے کر اس طرح ہاتھ لمبا کر دیا تو احمد آباد میں قطب عالم بابا کے رسولے سے وہ ہاتھ مکہ شریف کے اندر پہنچ جاتا۔ کرامت اسی کو کہتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ یہاں تک کہ 5 روٹیاں اس نے بنائی، ہاتھ میں رکھ کر کیسے ہاتھ کیا تو احمد آباد کی سرزمین سے وہ روٹیاں مکہ کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ اسے کھانا کھلا دیا۔ حضرت قطب عالم بابا ولیوں کی مزار پر جایا کرو، وہاں جو پانی رکھا ہوتا ہے اس کو پیا کرو۔ وہ ان کے مزار کے اوپر جو پھول چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، پھول تازہ نہیں بلکہ سوکھے ہوئے پھول، ولیوں کے مزار پر جب بھی آپ جاؤ تو پھول کون سے کھانے ہیں؟ سوکھے پھول، تازہ پھول نہیں کھانے، کیونکہ جو سوکھے پھول ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے مزار کے اوپر رہے ہوئے ہوتے ہیں، پڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں جو ہے زیادہ فیض ملا ہوتا ہے، زیادہ نسبت ہوتی ہے اس اللہ کے ولی سے۔ تو اس پھول کو کھایا کرو، پانی پیا کرو، پھول کھایا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگر قسمت اور تقدیر چمک گئی تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کس مقام پر پہنچ سکتے ہو۔ اب یہ خادمہ کو پوچھا حضرت قطب عالم نے کہ تو یہ کیسے جان گئی؟ میرے دل کا راز تو کیسے جان گئی؟ ابھی تو میں نے تجھے کہا بھی نہیں کہ کھانا بنا، اور اس سے پہلے تجھے کیسے پتا چلا کہ مکہ شریف کے شہر میں ایک بھوکا بیٹا ہے اور اسے کھانا کھلانا ہے؟ وہ خادمہ عرض کرتی ہے حضور دراصل بات یہ ہے جب حضرت شاہ عالم بابا رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹے بچے تھے، یعنی 4 سال یا 3 سال کی عمر تھی، تو وہ ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنا کرتا نکالا، اپنا کرتا مجھے دیا اور کہا کہ اس کرتے کو جو ہے دھو دو، اس کرتے کو جو ہے صاف کر دو۔ وہ کرتا میلا تھا، اس کے اوپر دھوپ بھی لگا ہوا تھا، حضرت شاہ عالم بابا کا دھوپ بھی لگا ہوا تھا۔ خادمہ نے کرتا لیا اور اسے دھویا اور اسے نچوڑا اور نچوڑ کر سکھایا، اور سکھانے کے بعد جو اوون کا پانی تھا، جو درود پاک پڑھے محمد قادر الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو خادمہ نے کرتا دھویا، دھو کر سکھایا، اور دھونے کے بعد اس کپڑے کو دھو کر جو بچا ہوا پانی تھا خادمہ نے کہا، خادمہ نے سوچا کہ یہ جو پانی ہے یہ کسی عام بچے کے کرتے کا دھویا ہوا پانی نہیں ہے، بلکہ شاہ عالم بابا کے کرتے کا دھویا ہوا پانی ہے۔ حضور میں نے اس پانی کو پھینکنے کی بجائے میں نے اس پانی کو پی لیا۔ حضرت شاہ عالم بابا کے دھوئے ہوئے کرتے کا پانی جیسے ہی میں نے پیا، اللہ نے لوگوں کے دلوں کا حال مجھ پر جو ہے ظاہر فرما دیا۔ یعنی اللہ جو ہے مجھ پر یہ لوگوں کے دلوں کے حال کو جو ہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ آخری